بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ہماری بحث دلالت صیغہ امر پر مرہ یا تکرار کے باب میں چل رہی تھی، اور اس کے ضمن میں ایک بحث جو رہتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض ہو کہ امر کی دلالت جو ہے وہ مرہ پر ہے تو اس صورت میں امتثال ثانی کی گنجائش جو ہے وہ باقی رہتی ہے، یا امتثال ثانی کی گنجائش جو ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ اگر امر کی دلالت جو ہے وہ مرہ پہ ثابت ہو جائے تو امتثال ثانی کی جو گنجائش ہے وہ تو باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو فعل ہے، جو مامور بھی ہے، اس کا انجام دینا جو غرض میں شامل ہے وہ ایک سے زیادہ تو ہے ہی نہیں، اور اسی ایک فرد کو مصنف نے انجام دیا ہے۔ لیکن کیونکہ ثابت ہوا کہ مصنف جو ہے وہ اس چیز کو نہیں مانتے، تو اب سوال یہ ہے کہ اگر امر کی دلالت مرہ و تکرار میں سے کسی ایک پر نہیں بلکہ محض طبیعت پہ ہے، تو اس صورت میں امتثال ثانی کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس حوالے سے مصنف کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ جد وجوہ رکھتا ہے۔ پہلی وجہ جو وہ یہ ہے کہ صیغے کا جو اطلاق جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آیا وہ مقام بیان میں ہے یا مقام اجمال اور ابہام میں ہے۔ اگر یہ اطلاق صیغہ مقام بیان میں نہیں ہوا بلکہ مقام اجمال اور احمال میں ہوا تو اصل عملی کی طرف رجوع کیا جائے گا، یعنی وہاں پہ آیا امتثال اول حصول غرض مولا کے لیے وہ کافی تھا، اس سے مولا کی غرض بصورت کمال و تمام حاصل ہو چکی ہے، یا نہیں ابھی حصول جو غرض ہے مولا کی اس کے حاصل ہونے میں جو گنجائش رکھتی ہے، وہ گنجائش جو ہے وہ رہتی ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ امتثال اول حصول غرض کے لیے علت تامہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پہ امتثال ثانی کی جو گنجائش ہے وہ باقی نہیں رہتی، لہذا یہ امتثال ہو جائے گا لغو۔ اور اگر علت ناقصہ ہو یہ امتثال جو ہے، مثال کے طور پہ مولا کی غرض جو ہے وہ تدریجاً حاصل ہو رہی ہے، مولا نے کہا کہ بھئی پانی میرے لیے لے آؤ، میں پیوں گا بھی صحیح اور وضو بھی کروں گا، تو اب مکلف جو ہے وہ پانی لے آیا ہے اور اس کا کام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ فرد دوم کے ساتھ امتثال کر سکتا ہے، مثال وہ پانی لے جائے کوئی اور پانی لے آئے جو اس جیسا پانی ہو یا اس سے بہتر ہو، تو یہ قبل از حصول غرض جو ہے وہ جائز ہے۔ باقی اگر غرض حاصل ہو گئی تو اس صورت میں یہ تحصیل حاصل ہو جائے گی اور اس کا انجام پانا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لہذا مصنف یہاں پہ فرماتے ہیں کہ وہ تحقیق یہ ہے ان قضیت الاطلاق انما هو جواز الاتیان بها مرتن فی ضمن فرد او افراد، کہ بھائی جب صیغہ امر مطلق ہے تو اس صورت میں جائز ہے کہ اس کو انجام دیا جائے ایک مرتبہ۔ اب یہ ایک مرتبہ جو انجام دینا ہے، چاہے وہ ایک فرد کے صورت میں ہو یا متعدد افراد کو ایک ہی وقت میں، مثال کے طور پہ
وجود میں لایا جا سکتا ہے، یہ مولا کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مولا جو ہے نا وہ پیاسے ہیں، کہا پانی لے آؤ، مکلف جو ہے نا ایک مرتبہ پانی لا سکتا ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے نا وہ گلاس لے آئے، اور یا چند جو ہے نا وہ گلاس لے آئے اور سب میں پانی ہو۔ فَيَكُونُ إِيجَادُهَا فِي ضِمْنِهَا نَحْوًا مِنَ الْامْتِثَالِ، پس اس جو طبیعت ہے یا چیز ہے اس کا انجام دینا ان فرد یا افراد کے ضمن میں ایک قسم کا امتثال ہے۔ فرد جس طرح سے ایک فرد کے ضمن میں اس ماہیت کا ایجاد جو ہے نا وہ امتثال کی ایک قسم ہے، اسی طرح سے چند افراد میں اس کو انجام دینا وہ بھی امتثال کی ایک قسم۔ لا جواز الاتیان بها مرتن و مرات، البتہ یہاں پہ اطلاق صیغے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہمیں ہمارے لیے راہ ہو جاتا ہے، غرض جو ہے وہ نہائی ہو چکی ہے۔ وَيَسْقُطُ بِهِ الْأَمْرُ، اور اس سے امر بھی جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اب بار دوم یا بار سوم اس کو انجام دینا لغویت کو اپنے پیچھے رکھتا ہے، جو صحیح نہیں ہے۔ لہذا کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَعَ الْإِتْيَانِ بِهَا مَرَّةً لَا مَحَالَ يَحْصُلُ امتثال، کہ اس کو ایک مرتبہ انجام دینا اس سے امتثال جو ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وَيَسْقُطُ بِهِ الْأَمْرُ، اور امر بھی اس سے ساقط ہو جاتا ہے۔ فِيمَا إِذَا كَانَ الْامْتِثَالُ امتثال الْأَمْرِ عِلَّةً تَامَّةً لِحُصُولِ الْغَرَضِ الْأَقْصَى، جب امتثال جو امر کا ہے وہ علت تامہ ہو غرض نہائی کے حاصل ہونے کے لیے۔ بس جب ایک مرتبہ امتثال جو ہے وہ غرض نہائی ہے اور مولا کی وہ غرض حاصل ہو چکی ہے، تو اس صورت میں غرض بھی اس نے ایک مرتبہ اس کو انجام دے دیا ہے تو غرض تو حاصل ہو چکی ہے۔ بحیث یحصل بمجردی، یعنی وہ مجرد امتثال سے وہ غرض جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ فلا یبقى معه مجال لاتیانہ ثانیا بداعی امتثال آخر، بس وہاں پہ کوئی گنجائش اس چیز کی باقی نہیں رہتی کہ اس مامور بھی کو دوبارہ انجام دیا جائے اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں بھائی اس کو دوبارہ جو ہے نا دوسرے امتثال کے ضمن میں انجام دیتا ہوں۔ او بداعی ان یکون الاتیانان امتثالا واحدا، یا یہ کہے کہ بھائی میں دو جو ہے نا وہ مامور بھی کے اتیان انجام دینا چاہتا ہوں، دو مرتبہ اس کام کو انجام دیتا ہوں اس نیت کے ساتھ کہ اس سے ایک امتثال جو ہے وہ حاصل ہو۔ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ لما عرفت، اس بنیاد پہ کہ جو آپ پہلے جان چکے ہیں، من حصول الموافقت باتیانہا وسقوط الغرض معہا، کہ بھائی جیسے ہی اس نے ایک مرتبہ امتثال کیا، اس چیز کو خارج میں وجود لایا، تو اس سے موافقت جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ جو غرض نہائی تھی مولا کی وہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی غرض ساقط ہو جاتی ہے وسقوط الامر بسقوط ہی، غرض کے ساقط ہونے سے اس کے لیے جو امر بھی تھا وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اب جب امر بھی نہ رہا، غرض بھی نہ ہوئی، موافقت بھی حاصل ہو چکی، فلا یبقى مجال لامتثالہ اصلا، تو اب دوبارہ اس کے امتثال کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ بس یہ تمام صورتیں کب تھی؟ یہ تمام صورتیں تب تھیں کہ جب امتثال کی کوئی اور گنجائش جو ہے وہ باقی نہ رہی، یا بے الفاظ دیگر ایک امتثال جو ہے وہ پورا کا پورا علت تامہ ہے غرض نہائی مولا کے حصول کے لیے۔ وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْامْتِثَالُ عِلَّةً تَامَّةً لِحُصُولِ الْغَرَضِ، ہاں اگر فرض یہ کیا جائے کہ بھائی ایک امتثال جو ہے وہ علت تامہ نہیں ہوا ہے غرض کے لیے، مثال کے طور پہ خود مثال دیتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی نے حکم کیا کہ پانی لاؤ،
کہ پانی جو ہے نا تاکہ میں پیوں بھی صحیح اور وضو بھی کروں. اب وہ پانی لے آیا ہے لیکن وہ مثال کے طور پہ اس کو ہاتھ لگ گیا، پانی گر گیا، بہہ گیا، مولا کی غرض جو ہے وہ تعمیر نہیں ہوئی. تو یہاں پہ ظاہر بات ہے دوبارہ امتثال ضروری ہے تاکہ غرض مولا جو ہے وہ انجام پائے. یا اسی طرح سے پیا تھا اس کا تبادلہ بھی جو ہے وہ تبادل بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ بھائی اس فرد کو چھوڑ کے دوبارہ پانی لائے تاکہ مولا جو ہے وہ اس کو انجام دے. بہرحال ان تمام چیزوں کو انجام دیتے وقت یہ دیکھا جائے گا کہ آیا مولا کی غرض حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اگر ابھی حاصل نہیں ہوئی تو پھر اس صورت میں حق تبدیل موجود ہے اس عبد کے پاس. لیکن اگر غرض تامین ہو چکی ہے، غرض نہائی حاصل ہو چکی ہے ایک ہی امتثال سے، تو پھر تو دوسرے امتثال کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر فرض کیا جائے کہ 2 مرتبہ بھی امتثال سے مولا کی غرض حاصل نہیں ہوئی، مثال کے طور پہ 2 مرتبہ وہ پانی لایا لیکن مولا کے پینے اور وضو کرنے کے لیے اگر کافی نہیں تھی تو بار سوم بھی اس کو جا کے وہ کرنا پڑے گا. اگر اس کو پتا ہے کہ ابھی مولا کی غرض تعمیر نہیں ہوئی تو بار سوم، بار چارم، حتیٰ کہ جب کفایت ہو جائے حصول غرض کے لیے تب تک جو او یا توضع، تاکہ اس سے جو ہے نا وہ اس پانی کو پیے یا وضو کرے یا دونوں مثال کے طور پہ انجام دے. فَأَتَبِي، اور مکلف نے امتثال کرتے ہوئے ایک مرتبہ جو ہے نا وہ پانی کو پہنچا دیا، لے آیا وہ. وَلَمْ يَشْرِبْ، لیکن مولا نے پیا نہیں تھا اور وہ پانی جو ہے نا وہ ابھی موجود ہے، یا یہ کہ وہ گر چکا، پانی بہہ گیا ہے. اَوْ لَمْ يَتَوَضَّأْ فِعْلًا، یا ابھی اس نے وضو نہیں کیا ہے. بس ان 2 صورتوں میں کہ جب ابھی پانی پیا نہیں، وضو ابھی کیا نہیں، فلا یبعد الصحۃ تبدیل الامتثال باتیان فرد آخر احسن منہ. بس اس صورت میں کہتے ہیں کہ اس تبدیل امتثال کے صحیح ہونے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی اس فرد کو تبدیل کر کے دوسرے فرد کے ضمن میں انسان امتثال کرے. باتیان فرد آخر، بھائی اس امتثال کے جس فرد کے ضمن میں امتثال ہوا ہے اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے فرد کو لے آئے. ہم نے کہا کہ مثال کے طور پہ گرم پانی تھا، اس کو چھوڑ کے کوئی ٹھنڈا پانی لے آتا ہے جو اس فرد سے کیا ہے احسن ہے یا زیادہ بہتر ہے. احسن منو، جو اس فرد سے احسن ہو تو تبدیل کر سکتا ہے. بل مطلقاً، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر وہ فرد اس کے برابر وہ پھر بھی احسن نہ بھی ہو تو اس صورت میں بھی جو ہے نا وہ حق تبدیل جو ہے نا وہ مکلف کے پاس موجود ہے. کما کان لہو ذالک قبلہ، جس طرح سے پہلے امتثال سے پہلے 4 یا 5 افراد موجود تھے جن کے ضمن میں امتثال ہو سکتا تھا اور وہاں پہ مکلف کو اختیار تھا کہ بھئی ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے اور اس کے ضمن میں جو ہے نا وہ امتثال کرے. اسی طرح سے اب بھی جو ہے نا وہ جب تک مولا کی غرض حاصل نہیں ہوئی ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر سکتا ہے اور اس کو اس قبل هذا الامتثال، جیسے اس امتثال سے پہلے اس کے پاس یہ حق موجود تھا، اب بھی جو ہے نا وہ اس کو یہ حق اپنی جگہ پہ موجود ہے.
علامہ یاتی بیانہ فی الاجزاء، بھائی اس کی جو بنا رکھی ہے کہ دوسرا فرد بھی جو مجزی ہے امتثال کے لیے، کہتے ہیں یہ بحث اجزاء میں اس بحث کے بعد جو ہے نا وہ یہ تفصیل سے بیان ہوگا کہ جہاں پہ حصول غرض کے لیے امر ثانی بھی کافی ہے اور جو ہے نا وہ حصول غرض کے انجام دینے کے لیے کافی ہے، تو وہاں پہ دوسرا امر بھی جو ہے اس کا امتثال ہو سکتا ہے اور وہ امر اول سے کفایت جو ہے نا وہ کر سکتا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کوئی مرے کا قائل ہے کہ صیغے کی دلالت جو ہے وہ مرے کے اوپر ہے تو اس صورت میں تبدیل جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ایک ہی مرتبہ انجام دینے سے جو ہے نا وہ غرض حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس کی جو ہے تقاضا جو وہ تقاضا صیغہ امر جو ہے وہ مطلق طبیعت کے حصول کے اوپر ہو تو اس صورت میں یہ واضح نہیں ہے کہ ایک فرد کے انجام دینے سے یا دو فردوں کے انجام دینے سے جو ہے نا وہ امتثال جو ہے نا وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ ہے وہاں دیکھا جائے گا کہ اگر غرض جو ہے وہ پہلے ہی امر کے امتثال سے حاصل ہو جاتی ہے تو سقط الامر، ٹھیک ہے، اور اگر نہیں حاصل ہوتی تو جب تک حصول غرض نہیں ہوئی مولا کی تب تک مکلف کے پاس حق کے تغییر جو ہے وہ باقی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ